الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جانی چاہیے، وہ فقیر اور مسکین لوگ، اور اس طرح سے کچھ دیگر مصارف کا بیان یہاں پہ فرمایا ہے۔ لہٰذا آج کی نشست میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مصارف پر بھی بات ہوگی، اور بنیادی طور پر زکوٰۃ کے اہم مسائل اور زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، جس طرح سے نماز اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ان لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو صدقات کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں دیتے ان کے اوپر وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فریضہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر عائد کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے ذمے لازم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ اللہ کی بتلائی ہوئی ہدایات کے مطابق وہ خرچ کریں اور غریبوں کو اور مسکینوں کو اس کا مالک بنائیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ یہ مال کے اندر ایک طرف مال کی اضافے کا ذریعہ ہے اور دوسری طرف یہ مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو گویا کہ اس آدمی کے مال کی جو برائی ہے اور شر ہے وہ اس کی وجہ سے چلا جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس آدمی کے مال کے اندر وہ ایک حصہ جو رہ جاتا ہے وہ اس آدمی کے مال کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی بڑے سخت عذاب کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وعید، ان لوگوں پر وعید بیان فرمائی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور زکوٰۃ کو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اس کے مال میں اضافہ اور برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ اس آدمی کو آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا وہ اپنے مال کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے، اور اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی لازمی طور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ مال کا 40واں حصہ ہے کہ جو کہ انسان ادا کرتا ہے۔ 2.5% یہ حصہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہمارے مال پر، سونے پر، چاندی پر اور اسی طرح سے دیگر چیزوں پر آتا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ابھی بات کریں گے۔ تو ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے یا کوئی ایسی بڑی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کو ادا کرنا انسان کے اوپر کوئی مشکل ہو۔
تو جس طرح سے نماز بدنی عبادت ہے اسی طرح سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس لیے جو کام فرض ہوتا ہے اس کا علم بھی فرض ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر نماز فرض ہے تو نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں اور زکوٰۃ کو تاکہ صحیح طور پہ شمار بھی کر سکیں، اس کا حساب بھی کر سکیں اور زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، زکوٰۃ مسلمان پہ واجب ہوتی ہے، غیر مسلم پہ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ عقل مند انسان پہ واجب ہوتی ہے، مجنون اور دیوانہ جس کو ہم پاگل کہتے ہیں تو ایسے شخص کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی بالغ بھی ہو، لہذا اگر کوئی نابالغ ہے، کوئی بچہ ہے، اس کی ملکیت میں اگر کروڑوں روپیہ بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے بعد اس کی زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ آدمی صاحب نصاب بھی ہو، اور نصاب کیا ہے وہ آگے میں بتاؤں گا ابھی۔ تو نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کی ملکیت میں زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال موجود ہو، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر نصاب کے برابر مال موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ ایک آدمی مسلمان بھی ہو، عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال بھی گزر جائے تو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، درمیان سال میں واجب نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ کو زکوٰۃ کا حساب 1 سال کے بعد 1 دفعہ کرنا ہوتا ہے، بار بار نہیں کرنا ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، اگر آپ زکوٰۃ کا حساب لگانا چاہیں تو 4 چیزوں کو یاد رکھیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا آپ کو پتہ ہے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، عورتوں کے پاس ہوتا ہے، خاص طور پہ چاندی ہوتی ہے، یہ تو زیورات کی 2 چیزیں ہر آدمی کے پاس ہوتی ہیں۔ نقدی ہم اس سے روزانہ کا کام کاج کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ تو اس چیز کو ذرا یاد کر لیجئے، میں آخری دفعہ دہراتا ہوں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ کسی آدمی کی ملکیت میں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی بھی اگر ہوں اور ان کو ملایا جائے تو ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی مالیت بن جاتی ہو تو وہ آدمی صاحب نصاب کہلائے گا۔ مثال ہے، ایک آدمی کے پاس 3 گرام سونا پڑا ہوا ہے جس کی قیمت کوئی 25,000 روپے بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس آدمی کے پاس تھوڑی سی چاندی پڑی ہوئی ہے جس کی قیمت کوئی 5,000 روپے بن جاتی ہے، 30,000 روپے ہو گئے۔ اسی طرح اس آدمی کے پاس نقدی موجود ہے جو 10,000 روپے ہے تو یہ 40,000 روپے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس آدمی کے پاس کوئی بیچنے کا سامان موجود ہے، کوئی مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، خریدنے جو بیچنے کے لیے اس نے مال رکھا ہوا تھا تو وہ کوئی 20,000 روپے کا وہ مال موجود ہے، تو 40 اور 20 60,000 روپے یہ بن گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی 60,000 روپے کا مالک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کا نصاب۔ اچھا، اس کا حساب کیسے ہونا ہے اور اس میں تفصیلات کیا ہیں وہ میں ابھی آگے عرض کرتا ہوں۔ تو اس میں ذرا سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سونا، چاندی
اور نقدی، یہ تین چیزیں کسی بھی شکل میں ہوں اور کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، یہ زکاتیبل ہیں، یعنی ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سونا اگر اپنے پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، چاندی اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے، یا کسی کو دینے کے لیے رکھی ہوئی ہے، یا بچوں کی شادی کے لیے جمع کیا ہوا ہے، یا حج کے لیے جمع کیا ہوا ہے، یا اسی طرح سے نقدی روپیہ پیسہ ہم نے جمع کیا کہ جی ہم اس سے کوئی پلاٹ خریدیں گے، کوئی اپنا گھر بنائیں گے، کوئی حج کریں گے، کوئی بچوں کی شادی میں خرچ کریں گے، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ روپیے کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، پرائز بانڈ کی شکل میں ہو، بینک اکاؤنٹ کی شکل میں ہو، یا جناب کسی سے ہم نے کسی کو ایڈوانس دیا ہوا ہو، یا کسی سے لینا ہو، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، یہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو تو یہ سارا قابل زکوٰۃ ہوتا ہے، یعنی یہ سب کو ہم زکوٰۃ کے اندر شمار کریں گے اور اس کی ویلیو لگائیں گے۔ اور چوتھی چیز مال تجارت ہے۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ نے خریدی ہو اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا۔ جیسے کوئی پلاٹ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ مجھے نہ اس میں رہنا ہے، نہ مجھے کرائے پہ دینا ہے، نہ مجھے بچوں کو دینا ہے، مجھے تو یہ بیچ کر نفع کمانا ہے، اس لیے میں پلاٹ خرید رہا ہوں، تو یہ مال تجارت ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے تو اس میں وہ فروٹ جو خرید کے ڈالتا ہے یہ اس کا مال تجارت ہے۔ ایک آدمی کپڑے کی دکان کا مالک ہے تو کپڑا جو اس نے خریدا ہوا ہے وہ بیچنے کے لیے خریدا ہے، لہٰذا کپڑا اس کا مال تجارت ہے۔ تو یہ جو مال تجارت ہے یہ قابل زکوٰۃ ہوتا ہے۔ تو مال تجارت اس مال کو کہا جائے گا جو آدمی خریدتا ہے بیچنے کی نیت سے۔ تو اب ہم سونا اس کی ویلیو لگا لیں گے، چاندی کی ویلیو لگا لیں گے، نقدی کی ویلیو لگا لیں گے، اور مال تجارت جو ہوگا اس کی آج کی تاریخ جو زکوٰۃ کی ہماری تاریخ ہوگی اس تاریخ پر اس مال تجارت کی جو ویلیو ہوگی، جو بازاری قیمت ہوگی وہ ہم شمار کریں گے اور اس کو جوڑ کر یہ دیکھیں گے کہ جی ہمارے پاس کتنا مال ہو گیا ہے۔ اب جتنا بھی مال اس میں نظر آئے گا تو اس میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کچھ لوگوں کے پیسے کیا دینے ہیں یا ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں، ہم دیندار ہیں کسی کے، تو اگر ہم نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس میں سے نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد جو نیٹ ہمارے پاس ہماری ملکیت میں جو مال باقی بچے گا اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ آج کی دن میں مثال کے طور پہ اگر 1000 روپے تولہ چاندی ہو تو 52,500 روپے چاندی کا نصاب بنے گا، یہ سونے کا نصاب بنے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ہماری ملکیت کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قرضوں کو نکالنے کے بعد کیا یہ 52,500 روپے کی مالیت کے برابر بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی۔ اگر بن رہی ہیں تو پھر ہمیں اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، جس کا طریقہ کار آگے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو یہ جو اسٹیٹ بینک ہر سال یکم رمضان کو ایک ویلیو نکالتا ہے اور کہ جی یہ اس سال کا زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو یکم رمضان کو یا 30 شعبان کو یہ 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ ہے جو پاکستان کی مارکیٹ میں تھا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ریٹ اب پورے سال چلتا رہے گا، بلکہ اگر مثال کے طور پہ چاندی کی ویلیو میں فرق آ گیا اور سمجھیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت میں فرق آ گیا اور جو چاندی ہے اس کا ریٹ 1000 روپے تولے کے بجائے 1100 روپے تولہ ہو گیا، 1200 روپے تولہ ہو گیا، تو یہ ریٹ 52,000 روپے سے 55,000، 57,000، 58,000 پہ چلا جائے گا۔ تو اس ظاہر ہے کہ نصاب پھر وہی بن جائے گا۔ تو ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اسٹیٹ بینک کا جاری کردہ جو اس کا نصاب ہے روپے کے اندر، وہ ہمارے لیے
صرف اس دن کے لیے تو معیار ہو سکتا ہے، وہ پورے سال کے لیے معیار نہیں ہوتا، بلکہ اصل معیار جس پر آپ نے حساب لگانا ہے وہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے آج کی تاریخ میں، وہ آپ کسی سنار سے معلوم کر لیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، تو وہ پھر آپ کے لیے نصاب کے زکوٰۃ کا نصاب ہوگا، جس کی بنیاد پر حساب لگانا ہوگا۔ تو ہم نے بات کیا کی کہ 4 چیزیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے، یعنی 4 چیزیں جس شکل میں بھی ہوں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، اور ان کو ہم جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد ان میں سے اپنی جو دینداریاں ہیں وہ نکالیں گے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نیٹ جو مال بنتا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کا بن رہا ہے، تو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ دوسری شرط اس کے اندر کیا ہے کہ 1 سال بھی گزر چکا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یکم رمضان کو اس کے پاس اتنا مال آیا، یا مثال لے لیجئے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اور اس کے پاس شادی سے پہلے کچھ بھی مال نہیں تھا، جیسے ہی شادی ہوئی تو اس کو والدین نے بھی سونا دیا، اس کے سسرال والوں نے بھی سونا دیا، چاندی بھی دی، کچھ روپیہ بھی اس کے پاس آ گئے، تو اب وہ صاحب نصاب بن گئی۔ تو فرض کریں اس کی شادی جو ہوئی تھی وہ 10 ربیع الاول کو ہوئی تھی، چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ اب اس عورت کے ذمہ یہ ہے، اس لڑکی کے ذمہ یہ ہے کہ 10 ربیع الاول کی تاریخ کو اپنے پاس نوٹ کر لے، کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ پر وہ صاحب نصاب ہوئی ہے۔ اسی طرح کوئی کسی مرد کی مثال لے لیں کہ وہ غریب سا نوجوان تھا، پھر اس کی جاب لگ گئی، ملازمت، اور اس کے پاس تنخواہ آنے لگی، تو 1-2 مہینے کی تنخواہ کے بعد اس کے پاس کوئی 55-60 ہزار روپے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور جب صاحب نصاب ہو گیا تو وہ جس تاریخ کو اس کے پاس اتنا مال آیا، وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ جو چاند کی تاریخ ہے، وہ 10 ربیع الاول ہے، یا وہ 5 محرم ہے، یا وہ یکم رمضان ہے، اس چاند کی تاریخ کو اپنے پاس کہیں پہ کاغذ میں نوٹ کرے، اور اگلے سال جب سال پورا ہوگا، مثال کے طور پر، تو یہی تاریخ جب واپس آئے گی تو جیسے 10 ربیع الاول کو اس کی زکوٰۃ کی تاریخ تھی، تو اگلے سال 9 ربیع الاول کو اس نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آیا میرے پاس زکوٰۃ کی نصاب کے برابر مال موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر موجود ہوگا تو یہ زکوٰۃ ادا کر دے گا، اگر نہیں ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اچھا، اس دوران میں، یہ پورے سال کے دوران، اگر اس کے پاس مال کم یا زیادہ ہوتا رہا، فرض کریں درمیان میں ایک موقع ایسا آیا کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے جمع ہو گئے، لیکن پھر اس نے کوئی اپنی ذاتی استعمال کے لیے موٹر سائیکل لے لی، تو 50 ہزار روپے وہاں خرچ ہو گئے، تو 50 ہزار ہی رہ گئے۔ تو جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو اس کے پاس 50 ہزار ہی تھے، اس کے پاس لاکھ روپیہ نہیں تھا، تو زکوٰۃ 50 ہزار روپے پر ہی لازم ہوگی، لاکھ روپے پر لازم نہیں ہوگی، بے شک اس نے پورے سال میں جتنے بھی کمائے، جتنے بھی خرچ کیے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا حساب سال کے اندر 1 دفعہ ہوگا، اور وہ حساب چاند کی تاریخ سے ہوگا، وہ حساب سورج کی تاریخ سے، شمسی تاریخ سے نہیں ہوگا۔ لہٰذا چاند کی زکوٰۃ، چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا اور چاند کی تاریخ کا حساب رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کو انہوں نے سیکورٹی ڈپازٹ دیا ہوا ہے، کہیں پر بی سی یا کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، بی سی ڈالتے ہیں، اور وہ بی سی جمع کرائے جا رہے ہیں۔
ابھی تک انہوں نے BC وصول بھی نہیں کی اور وہ پیسے جمع ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو آپ ان پیسوں کو بھی جمع کریں گے کہ جو پیسے آپ نے BC کی شکل میں جمع کرائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ آپ ہی کا پیسہ ہے جو آپ کو واپس ملے گا۔ اسی طرح آپ کے اکاؤنٹس میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کرنٹ میں یا سیونگ میں یا جہاں بھی، وہ سارے پیسے بھی آپ جمع کریں گے۔ اسی طرح آپ نے اگر کوئی شیئرز خریدے ہوئے ہیں اسٹاک ایکسچینج سے، جو کہ آپ نے بیچنے کے لیے خریدے ہیں، تو ان شیئرز کی مالیت بھی آپ جمع کریں گے کہ وہ کتنے کی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ سیونگ سرٹیفکیٹس لے لیتے ہیں اور انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اپنی، تو ان جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کی مالیت بھی آپ جمع کریں گے زکوٰۃ کے حساب کے لیے۔ پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں تو ان کی مالیت بھی جمع کریں گے۔ زیور آپ کا، سونا آپ کا زیور کی شکل میں ہے، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی اشرفی رکھی ہوئی ہے، کوئی بسکٹ رکھا ہوا ہے، کوئی ہار رکھا ہوا ہے، بے شک کوئی آپ نے لاکٹ ایسا لیا ہوا ہے کہ جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، یا آپ کے پاس سونے کے بٹن ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، چاہے وہ سونے کا برتن ہو یا کوئی بھی چیز ہو استعمال کی ہو، بہرحال سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مالیت لگائی جائے گی اور اس کو زکوٰۃ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں سے آپ نکال دیں گے، منہا کر دیں گے ان چیزوں کو کہ جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں، جو لائبلٹیز ہیں، جو آپ کے اوپر ادھاریاں ہیں، جیسے کسی نے مارکیٹ کا ادھار دینا ہے، مارکیٹ کے پیسے دینے ہیں، تو وہ آپ اس میں سے منہا کریں گے۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ اس میں سے نکال دیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی BC کھولی ہوئی ہے اور اس BC کے آپ ممبر ہیں، آپ نے پیسے جمع کرائے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کی BC نکل گئی اور آپ کو وصول ہو گئی، البتہ اب اس کے پیسے آپ کی طرف چڑھ گئے ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، آپ نے دینے ہیں، لہٰذا تو وہ جو BC کے پیسے آپ کے اوپر ادھار ہیں، وہ آپ کے اوپر لازم ہیں، وہ آپ اس میں سے منہا کریں گے کیونکہ وہ ایک ادھار ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے کوئی ملازم ہیں اور مہینہ ختم ہو گیا، ان ملازمین کی تنخواہیں آپ کے اوپر ڈیو ہیں، تو وہ ان ملازمین کی تنخواہیں بھی آپ اس میں سے اپنے زکوٰۃ کے حساب میں سے منہا کریں گے اور آپ ان ملازمین کی تنخواہوں کو لیس کر دیں گے۔ اسی طرح کسی آدمی نے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ابھی اس نے ادا نہیں کی ہے، قیمت ادھار ہے، جو قسطوں میں ادا کرے گا یا آگے جا کے بعد میں ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے گاڑی لے لی، یا گھر کا کوئی فریج لے لیا، یا کوئی پلاٹ خرید لیا اور وہ اس کی ملکیت میں آ چکا ہے، یا کوئی فلیٹ خرید لیا، وہ اس کی ملکیت میں آ چکا ہے، لیکن اس کی قسطیں باقی ہیں، ادھاری باقی ہے جو اس نے آہستہ آہستہ کر کے دینی ہے، تو وہ جو قسطیں ہیں وہ لیس کی جائیں گی، وہ اس کے اوپر ادھار ہیں، وہ منہا کی جائیں گی، تو آپ اپنے مال میں سے وہ ادھار، وہ قسطیں جو ہیں وہ آپ لیس کر دیجئے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی سے کوئی سیکورٹی ڈپازٹ لیا ہوا، فرض کریں آپ نے اپنا مکان، اپنا فلیٹ کرائے پہ دیا اور کرایہ دار سے آپ نے کوئی سیکورٹی ڈپازٹ لیا، کوئی ایڈوانس لیا، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، اور وہ آپ نے خرچ کر لیا، تو چونکہ یہ آپ کے اوپر ادھار ہے اور جب بھی کرایہ دار اپنا فلیٹ خالی کرے گا، آپ کا فلیٹ خالی کرے گا، تو یہ پیسے آپ نے واپس دینے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ آپ ادھار ہے اور زکوٰۃ کے حساب میں آپ اس کو لیس کریں گے، اس کو منہا کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے پچھلے سال زکوٰۃ ادا نہ کی ہو اور وہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو، تو وہ جو زکوٰۃ پچھلے سال والی ہے یہ بھی ایک طرح کا ادھار ہے، لہٰذا اس سال جب اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو اس زکوٰۃ کو بھی لیس کرے گا، اس زکوٰۃ کو بھی منہا کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جن کو آپ منہا کریں گے، اور اس سے پہلے میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کو آپ جمع کریں گے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی،
مثلا ذاتی استعمال کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مکان ہو، دکان ہو، گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، سائیکل ہو، کمپیوٹر ہو، آپ کا ذاتی استعمال کی جتنی چیزیں ہیں، کپڑے ہوں، وہ ان ساری چیزوں کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت نے مستثنیٰ کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور اس کے کرائے کو آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی دکان ہے جو آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی دکان میں بیٹھ کر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس دکان کی ویلیو فرض کریں 2 کروڑ روپے ہے، تو اس دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ جو آپ کا صرف مال اس میں پڑا ہوا ہے، مال تجارت، اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، دکان کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کا جو فرنیچر دکان میں ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر مشینیں ہیں تو مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن وہ جو مال بنا رہا ہے اور جو را مٹیریل ہوگا، جو خام مال ہوگا، جو پیکنگ مٹیریل ہوگا اور جو چیزیں ہوں گی، وہ قابل زکوٰۃ ہوتی ہیں، لیکن جو مشینیں ہوتی ہیں وہ قابل زکوٰۃ نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو بھی ہم زکوٰۃ کا حساب کریں گے، اپنی چیزوں کو جمع کریں گے، تو وہ جمع کر کے پھر حساب لگائیں گے، تو ہوگا کیا کہ ہم اپنے تمام یہ جو اثاثے ہیں ہم ان کو جمع کر لیں گے، جس میں سے میں نے بتایا کہ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان کے ضمن میں جتنی چیزیں آئیں گی وہ سب آپ جمع کریں گے۔ پھر جن چیزوں کو لیس کرنا ہے، جو ادھاریاں ہیں، وہ لیس کریں گے، منہا کریں گے، تو آپ کے پاس پھر جو مالیت آئے گی اس کا 2.5% آپ نکالیں گے، اور آپ 2.5% نکال کر وہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی، جو آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہر مال یا ہر روپے پر سال پورا ہونا ضروری ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جو زکوٰۃ کا حساب لگاتا ہوں وہ ہر سال یکم رمضان کو لگاتا ہوں۔ تو ایسا ہوا کہ یکم رمضان سے کوئی 2 دن پہلے میرے پاس ایک گاڑی تھی، میں نے وہ گاڑی ذاتی استعمال کی گاڑی تھی، میں نے وہ گاڑی بیچ دی اور 10 لاکھ روپے مجھے حاصل ہو گئے۔ تو جب تک وہ گاڑی تھی تو وہ تو ذاتی استعمال کی چیز تھی، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب یہ ہو گئی نقدی، چونکہ نقدی میں تبدیل ہو گئی، تو اب 2 دن بعد جب میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کروں گا یکم رمضان کو، تو میرے پاس نقدی کی صورت میں 10 لاکھ روپے بھی آ رہے ہوں گے، تو کیا میں اس کی بھی زکوٰۃ دوں گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے، اس لیے کیونکہ اگرچہ اس کے اوپر ان 10 لاکھ روپے پر سال پورا نہیں گزرا، لیکن یہ شرط بھی نہیں ہے کہ ہر مال پر سال پورا ہو، ورنہ تو آپ زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں لگا سکتے، زکوٰۃ کا حساب ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انسان تو یہ حساب لگاتا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کون سا مال کب آیا اور کب چلا گیا، مال تو آتا جاتا رہتا ہے۔ شریعت نے بڑی آسان اس کی ترکیب رکھی ہے کہ زکوٰۃ کا حساب سال میں 1 دفعہ ہوگا، اور جس تاریخ کو ہوگا اس تاریخ پر آپ کے مال کی جو کیفیت ہے وہ نوٹ کر لی جائے گی۔ چنانچہ اگر آپ کے پاس رمضان سے 1 ہفتے پہلے 10 لاکھ روپے کیش میں موجود تھے، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کی کوئی گاڑی خرید لی اس سے 10 لاکھ روپے سے، تو وہ اب آپ کے استعمال میں آ گئے، تو اب رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ اصل حساب رمضان کی 1 تاریخ کو ہوگا جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ تھی۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سال کے دوران مال پر کیا کمی بیشی ہوئی، مال کب آیا کب گیا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جس دن میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے اور جو میری زکوٰۃ کا حساب ہونا ہے، اس دن میرے مالیت، میرے اثاثوں کی ویلیو وہ کیا بنتی ہے، بس۔ تو یہ کلوزنگ ڈیٹ جس طرح ہوتی ہے بینکوں کے اندر بھی، ٹیکس کے اندر بھی اور تمام جگہوں کے اوپر، کہ جو کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے اس کلوزنگ ڈیٹ پر آپ حساب کرتے ہیں، سارا اس کا اسٹیٹمنٹ نکالتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس تاریخ کا حساب ہوگا، اس کے آگے پیچھے جتنی چیزیں پیسہ آیا یا گیا اس کا کوئی حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اب اگلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ تو جیسا کہ یہ آیت میں نے پڑھی تھی،
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور ان تمام لوگوں میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ تقریباً وہ تمام لوگ وہ ہیں، ایک آدھ کے علاوہ، کہ جو فقیر یا مسکین ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی اپنی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو۔ تو ایک تو زکوٰۃ جب ہم دیں تو مستحق آدمی کو تلاش کر کے دیں، اور مستحق آدمی کون ہوگا؟ مستحق آدمی وہ ہوگا جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان نہ ہو۔ دیکھیے 5 چیزیں میں نے بتلائی ہیں، اس میں سے 4 چیزیں وہ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ آپ کو پہلے بتلائی جا چکی ہیں اور آپ نے یاد بھی کر لی ہوں گی، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اسی طرح سے 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان، یعنی مستحق آدمی وہ ہوگا کہ جس کی ملکیت میں یہ 5 چیزیں ہم جمع کر لیں، اور ان 5 چیزوں کو جمع کر کے اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو وہ آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا، اور اگر ان چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں پہنچ رہی تو وہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہوگا۔ مثال ہے، ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی اس کے پاس 5,000 روپے پڑی ہوئی ہے، مال تجارت یعنی بیچنے کا کوئی ساز و سامان موجود نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس تھوڑا بہت 10-20 ہزار روپے کا ہے، مثال کے طور پہ کوئی پرانا فرنیچر پڑا ہوا ہے بیکار، اس کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس کچھ فالتو کے برتن ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کبھی استعمال میں نہیں آتے، تو یہ فضول سامان ضرورت سے زائد اس کے پاس پڑا ہوا ہے، تو یہ جو ہے اس کی ویلیو ہم نے لگا لی، کوئی ٹی وی ہے، کوئی VCR ہے، اس کی ویلیو لگا لی، تو ان سب کی ویلیو لگا کر، مالیت لگا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر مالیت پہنچ رہی ہے تو یہ آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا، لیکن اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم مالیت ہے تو یہ آدمی مستحق زکوٰۃ بن جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس آدمی کو ہم زکوٰۃ دیں تو وہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہو، پہلی بات۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جب ہم ادائیگی کریں تو زکوٰۃ کی نیت سے دیں، یعنی دیتے وقت ہماری نیت کیا ہو کہ ہم مستحق آدمی کو دے رہے ہیں، یعنی ہم دیتے وقت ہماری نیت کیا ہو کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ کہنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کسی مستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ کا لفظ نہ کہیں بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی تمہارے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یا آج کے موسم کے حساب سے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی عید کے لیے ہے، یا آپ کی عیدی ہے، یا کچھ بھی آپ کہہ دیں، نام لے لیں، تو یہ بس آپ کی نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ آپ جب اس کو دیں تو مالک اور قابض بنا کر دیں، اس کو بغیر ملکیت کرے مت دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک دسترخوان لگایا، اور دسترخوان لگانے کے بعد اس کے اندر 1 لاکھ روپے کھانے میں خرچ کیے اور بوفے سسٹم کر دیا، جو آدمی آتا جائے اور کھا کے جاتا جائے، تو غریب لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ان غریبوں کی ملکیت میں نہیں دیا، اور زکوٰۃ کے اندر شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کو ملکیت میں دیا جائے، ان مال کو ان لوگوں کی ملکیت میں داخل کیا جائے اور ان کے قبضے میں دیا جائے۔ البتہ اگر آپ یہ کر لیتے کہ اسی کھانے کے کچھ پارسل پیکٹ بنا لیتے، اور اس پیکٹ کے اندر 2 روٹیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ سالن بھی ہوتا، اور ہر آدمی کو مستحق کو بلا کر اس کی خدمت میں ایک پارسل ملکیتاً پیش کر دیا جاتا کہ بھائی یہ آپ کا پارسل ہے، آپ لے جائیے، اور وہ اس کو لے جاتا، تو وہ جتنی مالیت کے پارسل ہوتے وہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جاتی۔ تو شرط کیا ہوئی کہ ہم مستحق کو دیں، اور دوسری شرط یہ ہوئی کہ ہم زکوٰۃ کی نیت کرتے ہوئے دیں، اور تیسری شرط یہ ہوئی کہ ہم اس کو مالک اور قابض بنا کے دیں، اور چوتھی شرط اس میں یہ بھی ہے
کہ ہم اس آدمی کو جو زکوٰۃ دیں وہ فی سبیل اللہ دیں، اس سے کوئی کسی قسم کی سروس یا کوئی فیسلٹی یا کوئی چیز اس کے بدلے میں لینے کے طلبگار نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک ملازم تھا ہمارا غریب، اس ملازم سے رمضان کے اندر ہم نے اوور ٹائم کرایا، اور اوور ٹائم کرانے کی وجہ سے جو اس کی تنخواہ ہم دیتے تھے وہ تنخواہ تھی 20,000 روپے، لیکن چونکہ اس نے اوور ٹائم کیا، کچھ پلس مائنس ہوا، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا کہ بھائی تمہیں 5,000 روپے ہم اوپر دیتے ہیں، اور اس 5,000 روپے پر ہم نے زکوٰۃ کی نیت کر لی کہ یہ ہے تو غریب ہی، لہذا زکوٰۃ کی نیت بھی کر لو۔ تو معذرت کے ساتھ ایسا کام نہیں ہوگا کہ ایک طرف آپ کی اوور ٹائم کی پیمنٹ بھی ہو رہی ہو اور ساتھ میں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہو، تو اس طرح سے کام نہیں بنے گا، بلکہ جو تنخواہ ہے، جو بونس ہے، جو عیدی ہے، جو ملازمین کو دی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ دینی ہوگی، اور اس کے اندر زکوٰۃ کی نیت آپ نہیں کر سکتے، اور زکوٰۃ جو دیں گے وہ خالص فی سبیل اللہ دیں گے، نہ تو اس کے بدلے کوئی خدمت لیں گے نہ خدمت کی نیت کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دی تو چلو اس کا اتنا ہم نے خیال کیا ہے تو اس سے تھوڑا سا کوئی کام بھی کرا لیں گھر کا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے بدلے گھر کا کام کرا لیا اور اس نے کر دیا تو پھر وہ آپ کی زکوٰۃ کہاں ہوئی؟ زکوٰۃ تو بالکل فی سبیل اللہ ہوگی، اخلاص کے ساتھ، کہ اس کے بدلے نہ آپ کی کوئی نیت ہو اور نہ آپ کا کوئی جذبہ ہو، نہ ارادہ ہو، اور بلکہ آپ اس سے دور بھاگیں کہ میرے اس زکوٰۃ کے بدلے میں تو یہ کوئی کام کرے بھی نہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم کو، زکوٰۃ مسلمان کو ہی دی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنے اوپر والے رشتہ دار جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور سے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر کے جتنے رشتہ دار ہیں جن سے نسل چلتی ہے تو ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو ہماری نسل ہے جس کو فروع کہتے ہیں، یعنی اپنے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ بیوی کی زکوٰۃ بیوی نے میاں کو دے دی اور میاں کی زکوٰۃ نکلی تو بیوی کو دے دی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پانچویں بات کیا ہے کہ جو آدمی سید ہو، ہاشمی ہو، نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہے جس کو بنو ہاشم کہتے ہیں، تو اس میں جو حضرات اس بنو ہاشم کے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عباس کے خاندان سے، حضرت علی کے خاندان سے، اسی طرح سے اور ان کے جو حضرت عقیل تھے، حضرت جعفر تھے، حضرت حارث تھے، تو ان تمام حضرات کی اولادوں میں سے اگر کوئی ہے، عباسی ہیں، علوی ہیں، جعفری ہیں، تو سید ہیں، تو ان میں سے کسی بھی حضرت کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ ان کی مدد زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مدات سے کی جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ ایسی جگہوں پہ خرچ نہیں کی جا سکتی کہ جہاں پہ ملکیت نہ آئے، مثال کے طور پہ مسجد میں، ہسپتال بنانے میں، کوئی رفاع عامہ کا کام، کوئی کنویں بنا دیے، صحیح کوئی سبیل لگا دی کوئی پانی کی، یا اسی طرح اسپتال کے اندر کوئی مشین لگا دی، انہوں نے کہا جی غریب مریضوں کے لیے ضرورت ہے، تو 10 لاکھ روپے کی ایک مشین کی ضرورت تھی، وہ مشین وہاں لا کے لگا دی، اور اس مشین سے اب غریب مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مشین تو کسی کی ملکیت میں نہیں آئی۔ زکوٰۃ کے اندر کیا ضروری ہے کہ وہ اس مستحق آدمی کی ملکیت میں آئے، لہذا زکوٰۃ کو کسی ایسی جگہوں کے اوپر نہیں دینا چاہیے کہ جہاں پہ کسی کی ملکیت میں نہ آئے۔ لہذا اگر آپ کسی ہسپتال میں، کسی ایسے ادارے میں، چونکہ آج کل ہسپتال وغیرہ بھی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اگر آپ وہاں زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے ادارے میں زکوٰۃ کا کوئی شریعت کے مطابق نظام موجود ہے یا نہیں، شریعہ کمپلائنس
سسٹم آپ کے پاس زکوٰۃ کے لیے موجود ہے یا نہیں. اگر وہ ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ ہم کو دکھا دیجئے. تو جب آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ مستند علماء کی طرف سے جاری کردہ اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زکوٰۃ صحیح طریقے کے مطابق خرچ ہوتی ہے، پھر وہاں پہ دے سکتے ہیں، ورنہ مت دیں. اسی طرح مدارس کے اندر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مدارس کے طلبہ کی ملکیت میں جاتی ہے، تو اس لیے وہ زکوٰۃ وہاں پر ادا ہوتی ہے. مدرسہ بنانے کے لیے یا مدرسے کی بلڈنگ بنانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ تو کسی کی ملکیت میں نہیں جائے گی، بلکہ زکوٰۃ طلبہ کی ملکیت میں دینے کے لیے دی جاتی ہے. اچھا جی، اب ایک بات یہ سمجھنی بھی ضروری ہے کہ کسی آدمی کو ہم مستحق سمجھ کے دے رہے ہیں تو آیا اس آدمی کے بارے میں بہت گہرائی میں جا کے تحقیقات کرنی ضروری ہیں؟ کوئی اس کے بارے میں کہاں سے رپورٹ لیں؟ یا ایک آدمی کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، اس سے ایک دو سوال کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آدمی بیچارہ مستحق زکوٰۃ ہے، مفلوق الحال ہے، تو آیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل دے سکتے ہیں. اگر آپ کا غالب گمان یہ کہتا ہے اور آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی بیچارہ مستحق زکوٰۃ ہوگا تو آپ اس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی ملا اور وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو مقروض ہو گیا ہوں 10 لاکھ روپے کا اور میری حالت یہ ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعتاً اس کی یہ حالت ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ کو تصدیق کر دے، کوئی مناسب آدمی، تو آپ اس بنیاد کے اوپر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر بعد میں آپ نے تو اپنے یقین کے مطابق اس کو زکوٰۃ دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس پہلے سے مال موجود تھا اور وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو اللہ نے آسانی کر رکھی ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ آپ کے گمان پر فیصلہ فرمائیں گے اگرچہ حقیقتاً وہ آدمی مستحق نہیں بھی تھا. البتہ اس آدمی کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا جس نے جھوٹ بول کر زکوٰۃ لی، اس کے لیے تو لینا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دوسری بات میں نے عرض کی کہ زکوٰۃ کا اس مستحق کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ ہدیہ یا تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں، دے دیتے ہیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور دوائی یا راشن یا کپڑے یا کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، اس کی ویلیو لگا لیں، وہ بھی زکوٰۃ. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیوہ ہو، یتیم ہو تو اس کو زکوٰۃ دے دیں، بس زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. خوب سمجھ لیجئے، بیوہ یا یتیم ہونا زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بچی کی شادی کے لیے ضرورت ہے تو جہیز کے لیے زکوٰۃ دے دو. نہیں بھائی، یہ اس کا کوئی تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے. دیکھیے، کوئی عورت اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ بیوہ ہو اور چاہے وہ بیوہ نہ ہو. لیکن اگر کسی عورت کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ بیوہ ہو. تو بیوہ کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یتیم کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق اس صاحب نصاب ہونے سے ہے جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس کے گھر میں ٹی وی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. تو خوب سمجھ لیجئے، ٹی وی کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ٹی وی جو ہے وہ ضرورت سے زائد چیز ہے، چونکہ اس پہ ظاہر ہے کوئی انسان کی ضروریات زندگی میں تو داخل نہیں ہے، ضرورت سے زائد چیز ہے. تو اگر کسی آدمی کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے تو اس کے اندر ٹی وی بھی ہے، وی سی آر بھی ہے، 10 چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی ویلیو لگائی جائے گی. اور اگر وہ اتنی ویلیو کا ہے کہ جو نصاب کے برابر پہنچا دیتا ہے اس کو، تو وہ آدمی نصاب کا مالک ہو جائے گا اور اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکے گی. تو اصل مسئلہ صاحب نصاب ہونے کا ہے، اصل مسئلہ ٹی وی کا یا ان چیزوں کا نہیں ہے.
تو اس لیے ان چیزوں کو، ان باتوں کو خوب سمجھنا چاہیے اور زکوٰۃ کو اپنی ادا کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جیسے ہی زکوٰۃ کا حساب آپ کر لیں تو اس زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد جلد از جلد زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ تاہم زکوٰۃ کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کا حساب تو آج کر لیں، لیکن پھر اس کو 2-4 مہینے میں آہستہ آہستہ کر کے، اگر فوراً نکالنا مشکل ہو تو آہستہ آہستہ کر کے دے دیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد کرنے میں دوہرا ثواب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے اوپر والوں کو اور نیچے والوں کو تو نہیں دے سکتے زکوٰۃ میں، اسی طرح میاں بیوی نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، لیکن باقی جو رشتہ دار ہیں، بہن، بھائی، بھانجے، بھتیجے، چاچا، ماموں، خالہ، خالو، یہ سب رشتہ دار وہ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے قرب و جوار کے اندر مستحقین موجود ہوں تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے، اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو تلاش کرے، اور رشتہ داروں کا حق ہے ان کو تلاش کر کے وہاں اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرے۔ اس میں ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کا بھی ثواب ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اگر رشتہ دار نہ ہوں تو پاس پڑوسیوں میں دیکھے، پھر اپنے محلے میں دیکھے، پھر اپنے شہر میں دیکھے۔ اسی طرح سے جو دینی مدارس ہیں جہاں پہ طلبہ دینی علوم کو حاصل کرتے ہیں، تو ان طلبہ کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ دے گا تو بھی انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا اس بات کا کہ آپ نے دین کے علوم حاصل کرنے والوں کی مدد کی، جس کی وجہ سے علماء پیدا ہوئے اور جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن حفظ کیے اور جس کی وجہ سے دینی علوم کی نشر و اشاعت ہوئی۔ تو یہ نظام چلتا ہے۔ تو دینی علوم کی نشر و اشاعت جو ایک فرض کفایہ ہے، تو اس کے اندر آپ کی مدد ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک آدمی وہ ہے کہ جس آدمی کے پاس پہلے مال موجود تھا اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن اب حج کے لیے اس کے پاس پیسے بچے نہیں بیچارہ، اب اس کے حالات خراب ہو گئے، تو اب آپ اس کو، اور وہ مستحق ہو گیا، اس کو اب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ وہ حج کر لے، تو اس کے اندر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا اس بات کا بھی کہ آپ نے اس کے ساتھ معاونت کی اور اس کے حج کے اندر آپ نے اس کے تعاون کیا تاکہ وہ حج کی عبادت ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جہاد میں جانا چاہتا ہے اور وہ یا تبلیغ میں جانا چاہتا ہے، دین کے کام کے لیے جانا چاہتا ہے، اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ مستحق ہے، تو اس آدمی کو آپ زکوٰۃ سے مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے یا اپنے دین کے کام کے سفر کے لیے کوئی انتظام کر سکے۔ تو اس نیکی کے اندر آپ جب تعاون کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس تعاون کا بھی اجر آپ کو ملے گا اور زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ اپنی بڑی دیکھ بھال کے خرچ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہی اپنے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور جناب کسی ایسے ادارے کو دے دیتے ہیں، رفاہی اداروں کو دے دیتے ہیں، ویلفیئر کے اداروں کو دے دیتے ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ کا کوئی مستند انتظام زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی جگہوں پہ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے معلوم کریں کہ جی آپ کے پاس مستند علماء کرام کا جاری کردہ شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ موجود ہے تو وہ دکھلائیے کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ آپ کا نظام، زکوٰۃ کا نظام شریعت کے مطابق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی اور زکوٰۃ کے مستحقین تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔